أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحديث انقضي شعرك واغتسلي. معزز حاضرین، غسل جنابت کا طریقہ پچھلے درس میں ہم نے جانا تھا۔ جنابت کے غسل کا طریقہ کیا بتایا تھا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیا جائے، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھو لیا جائے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا جائے اور پیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد 3 چلو بھر پانی لے کر دائیں جانب سے سر پر ڈال کر اچھی طرح سے جڑوں میں، بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈالی جائے اور خلال کیا جائے۔ پھر باقی سارے جسم پر پانی بہایا جائے۔ اس کے بعد آخر میں دونوں پیر دھل لیا جائے۔ یہ غسل کا طریقہ اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے بتایا تھا، اور اس میں کئی چیزیں آپ کے سامنے بطور احکام واضح بھی ہوئی تھیں۔ ایک یہ کہ غسل جو ہے دائیں طرف سے کرنا چاہیے، دائیں جانب سے کرنا چاہیے۔ جب سر پر پانی ڈال رہے ہیں تو دائیں جانب یعنی دائیں سر کی جانب سے پانی ڈالنا چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ عورت اور مرد کے غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی تھی کہ غسل جنابت میں اگر عورت غسل کر رہی ہے تو سر کی مینڈیاں یعنی چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک پچھلے درس میں ہم واضح کیے تھے۔ ابھی یہ جان لیں کہ غسل حیض کا طریقہ کیا ہے۔ غسل حیض کے طریقے سلسلے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تأخذ احداکن ماءها وصدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت اسماء وكيف أتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضی اللہ عنہا كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض سے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈالو، یہ افضل ہے۔ اگر نہیں ہے بیری کا پتا تو صابن سے بھی کام چل جائے گا باذن اللہ تعالیٰ۔ اور اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کرو، جو جس جگہ سے خون بہتا ہے اس جگہ دھلیں، پھر سر پر پانی ڈالو اور اچھی طرح ملو یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ مطلب حیض کے خون کی جگہ آج کے دور میں جیسے صابن ہے تو یہ صابن اس عضو پر دھلنے سے باذن اللہ تعالیٰ صاف ہو جائے گا۔ یہ بات جان لیں کہ حیض کے غسل اور جنابت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حیض کے غسل میں اگر چوٹی بھی ڈالے ہوں تو پورے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، البتہ غسل جنابت میں کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اتنا ہی فرق ہے غسل جنابت اور غسل حیض میں۔ ایک مسئلہ یہ
کہ اگر کوئی عورت ایام حیض میں جنوبی بھی ہو جائے، مطلب احتلام بھی ہو جائے، تو اس عورت پر کیا 2 غسل ہیں یا 1 غسل کافی ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ وہ عورت انتظار کرے یہاں تک کہ حیض سے جیسے ہی پاک ہو جائیں تو 1 غسل کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ الگ سے غسل جنابت کا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، ایک ہی غسل میں غسل حیض اور غسل جنابت عورت ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب لوگ کچھ شاور کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ 3 بالٹیاں 4 بالٹیوں میں غسل کرتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ پانی اتنا استعمال کرتے جس سے پاکی حاصل ہو جائے، وضو میں ہو غسل میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع یعنی 2.5 کلو گرام 250 گرام یعنی 2 kg 2.5 کلو کا سمجھیے پانی سے غسل کرتے تھے۔ 2.5 کلو پانی سے غسل کرتے تھے، مطلب 5 لیٹر کا تیل آتا ہے سنفیور وغیرہ، ہاں، تو اتنے ڈبے میں 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے تھے؟ غسل کر لیتے تھے۔ اتنے پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالصاع الى 5 امداد ویتوضأ بالمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع یعنی 4 مد پانی سے لے کر 5 مد تک سے غسل کرتے، اور 1 مد پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے۔ اب 1 مد کتنا؟ 500 یعنی آدھا kg پانی، آدھا kg پانی میں اللہ کے لیٹر اور kg میں تھوڑا فرق ہے کہ kg جو ہے لیٹر کے مقابلے میں کچھ زیادہ آتا ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ناممکن ہے یہ چیز، ممکن ہے یہ چیز، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ پریکٹیکل میں ہم نے کئی ایسے ویڈیو دیکھے ہیں جو پلاسٹک کے یوز اینڈ تھرو گلاس پلاسٹک کے پانی سے جو 1 مد کے برابر ہے، اتنے ہی پانی میں وضو کر کے پریکٹیکل بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں۔ تو آپ انشاءاللہ العزیز اتنا احتیاط بہتر یہ ہے، بجائے ہم نل کھول کر کے وضو کرنے کے 1 لوٹے میں پانی لے لیں، مختصر سا پانی، اور اتنے سے پانی میں جو ہے وضو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو لہٰذا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح غسل کرتے سمے پچھلے درس میں کسی بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے؟ تو اس میں یہی بات ہے کہ غسل کرتے سمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سطر کو ڈھانپتے تھے۔ اب دیکھیں آج کل کے خصوصاً آج کل کے بیت الخلاؤں میں بیت الخلاء حمام کے ساتھ ہوتی ہے آج کل، تو ایسے اس میں ہم بیت الخلاؤں کو جاتے سمے دعا پڑھ کر جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ ایک تنہائی میں جاتے ہیں۔ ایسے خلا کے سمے اب آدمی جو ہے اپنے ستر کو واضح کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، تو ایسے سمے بہتر اور افضل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ اپنے سطر کو چھپا کر کے غسل کریں، جیسے دھوتی وغیرہ میں کوئی اگر لنگی جسے کہتے ہیں غسل کریں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا فَإِذَا غُتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کہ کوئی اگر غسل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھپائے اس حصے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حیا والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اپنے عضو وغیرہ کو آپ چھپا کر کے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غسل کے وقت بھی جو ہے چھپانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی
اور اپنی لونڈی کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر اکیلا بھی ہے تو ننگا نہیں رہنا چاہیے، بغیر لباس کے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور مومن بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق فرشتوں کا تو ہے ہی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، خبیر بصیر ہے اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس اعتبار سے ایک مومن بندے کو اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے سوائے ضرورت کے وقت اپنی بیوی کے۔ اسی طرح سے غسل جنابت میں اگر عورت کا بچا ہوا پانی ہے، ایک تو پچھلے درس میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ میاں بیوی یکجا ایک ساتھ غسل بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیے ہیں، اور میں اس کی دلیل بھی پیش کیا تھا۔ عورت کے بچے ہوئے پانی سے بھی غسل کر سکتے ہیں اور وضو بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے کیا کیے؟ غسل کر لیا کرتے تھے، غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، ایک بار نہیں، آپ ایک سے کئی بار روایتوں میں جو مذکور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایسا حمام ہے جہاں پر بیت الخلاء ہے، تو کیا وہاں پر نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے ہیں؟ تو حرج کوئی نہیں ہے، ایسے حمام میں بھی غسل کر سکتے ہیں جہاں پر بیت الخلاء سمیت ہے، بیت الخلاء کے ساتھ ہے، بشرطیے کہ نہاتے وقت بیت الخلاء کے چھینٹے وغیرہ گندگی وغیرہ سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کر کے غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہ ہے، سوال بھی کیے تھے پچھلے بار کہ کیا غسل جنابت کے بعد نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے گا یا پھر غسل جنابت میں جو وضو ہے وہی کافی ہو جائے گا؟ اس مسئلے کے تعلق سے میں بتایا بھی تھا کہ انشاءاللہ آگے کے درس میں اس چیز کو بیان کروں گا۔ غسل جنابت کا وضو ہی نماز کے وضو کے لیے کافی ہو جائے گا، الگ سے نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الگ سے نماز کے لیے پھر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایسے ہی کر لیتا ہے الگ بات ہے کہ وضو کا ثواب تو ہے ہی، آدمی جتنے بار کرتا رہے گا وضو سے رہ کر بھی اس کا تو اجر ملے گا ہی اس کو، البتہ ضروری اور واجب نہیں ہے۔ ایک آخری مسئلہ انشاءاللہ اس کو بیان کر کے، اگر اس کے علاوہ بھی کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہو، سوال ہو، تو انشاءاللہ ذکر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کل کے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ غسل کے بعد ایک حدیث، ایک روایت ایسی ملتی ہے، ایک غسل کے بعد اور ایک وضو کے بعد، وہ کیا ہے؟ لا تنقضوا ایدیکم فی الوضوء فانھا مراوح الشیطان، کہ وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو مت جھاڑو۔ جھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے جھٹک لیتے ہیں، چہرے کو لے کر کے کئی لوگ اس طرح جھٹکتے ہیں پانی کو، ہاں، پھر اسی طرح وضو ہاتھ کا ہے تو اس کو پوچھتے ہوئے جھٹکتے ہیں، پھر غسل کا ہے تو غسل کے بعد بھی جھٹکنا ہو، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے، اس کو حدیث کے طور پر پیش کیے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کو نقل کیے ہیں اور اس پر ضعیف کا حکم بھی لگائے ہیں، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار اس کتاب میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ چاہے تو آدمی ٹاول یوز کر سکتا ہے، چاہے تو بغیر ٹاول کے بھی ویسے ہی سکھا سکتا ہے یا پھر پوچھ بھی سکتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ غسل کر کے آئے تو میمونہ رضی اللہ فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينقض يديه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غسل کے بعد آئے تو آپ کے سامنے ایک کپڑا پیش کی، کون؟
میمونہ رضی اللہ عنہ کپڑا کیوں پیش کی؟ پوچھنے کے لیے، ٹاول کے طور پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو نہیں پکڑا یہاں تک کہ چل پڑے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا غسل کے بعد بطور ٹاول کے کپڑا دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیا کرتے تھے۔ ٹاول کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ٹاول سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاول کا نہ لینا یہ دلیل تو نہیں بنتی کہ ٹاول پوچھنا ہی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی جو ہے آدمی اگر اب اس کو خود کو اختیار ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جھٹے کے لیے بھی سکتا ہے، ایسے بھی سکھا لے سکتا ہے، پوچھ لے سکتا ہے اور ٹاول بھی استعمال کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کر لیں، ٹاول کا استعمال کر لیں، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو غسل جنابت اور حیض کے غسل سے متعلق تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة رواہ البخاری۔ معزز حاضرین، کل جنابت اور حیض سے حیض ختم ہونے پر غسل کا جو طریقہ ہے کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز مسواک سے متعلق ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ مسواک لغت میں اس کا کیا معنی آتا ہے۔ مسواک لغت میں ایک مصدری معنی میں آتا ہے اور ایک آلہ کے معنی میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصدری ملنا، کسی بھی چیز کو ملنا، اس کو کہتے ہیں مسواک، اور دوسرا آلہ کا معنی یعنی وہ جگہ جہاں ملا جاتا ہے، ملنے کا آلہ، یعنی وہ آلہ جس کے ذریعے سے ملا جاتا ہے یا پھر صاف کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں مسواک اس لکڑی کو کہتے ہیں جسے دانتوں کی زردی یا دانتوں کا میل کچیل صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حاضرین، اس کی اہمیت شریعت مطہرہ میں مختلف مقامات پر اس کو کرنے کی اور اس سے پاکی حاصل کرنے کی ترغیب مختلف انداز سے زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ کے سامنے روایات تقریباً 8 سے 9 روایات ہیں جو مسواک کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات کو میں ابھی پیش کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت و تکلیف میں مبتلا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی ہر نماز کے ساتھ، گویا ایک روایت میں یہ ہے مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ جیسے وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہو جاتی ہے، ویسے وضو کے لیے مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری قرار دیتے، مگر یہ امت کے لیے کیا ہے؟ دشواری ہے، امت کے لیے مشقت ہے، تکلیف ہے۔ اور ہماری شریعت مطہرہ کی خوبی یہ ہے کہ ہمارا دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہمارا دین
تکلیف اور مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ آسانی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے فطرتوں کا تقاضا کرتے ہوئے، حالات کا تقاضا کرتے ہوئے مختلف مقامات میں شریعت میں آسانی وارد ہوئی ہے۔ جیسے سفر کا تقاضا کرتے ہوئے قصر کا حکم دیا گیا، پھر ٹھنڈی کا اور بیماری کا تقاضا کرتے ہوئے، پانی نہ ملنے کا تقاضا کرتے ہوئے پانی کی جگہ میں تیمم کا حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس بات پر دلالت کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ مسواک کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے عباس بن عبد المطلب، آپ کے چچا رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کے ساتھ بیان کیے: لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک عند کل صلاۃ کما فرضت علیہم الوضوء۔ اگر میری امت کو تکلیف میں، مشقت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، کہ میں اگر اس چیز کا حکم دیتا تو تکلیف ہوتی، اس کا اندیشہ اگر نہ ہوتا مجھے، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو اسی طرح فرض کر دیتا جس طرح میں نے وضو کو فرض کیا ہے، ویسے ہی میں مسواک کو بھی فرض کر دیتا۔ پھر انہی کے فرزند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد امرت بالسواک حتی ظننت انه ينزل علی فیہ قرآن او وحی۔ فرمایا بے شک مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا، مسواک کرنے کا مجھے اس قدر حکم دیا گیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ اس کے متعلق مجھ پر کوئی قرآنی آیت یا وحی نازل نہ کر دی جائے، قرآن میں ہی کہیں ایک آیت ایسی نازل نہ ہو جائے۔ مجھے گمان ہوا اس بات کا کہ جس میں مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جس طرح قرآن میں وضو کا حکم ہے، غسل کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، ویسے اتنا ابھارا گیا مجھے مسواک کرنے کا کہ کہیں قرآن میں یہ بھی آیت نہ اتر جائیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح کے الفاظ وارد ہیں: لقد امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرد۔ بے شک مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اپنے دانت گر جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ یعنی یہ ایک طرح سے سمجھو شریعت میں اس کو کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے، مبالغہ ایک حد درجے میں امت کو ابھارا گیا ہے کہ مسواک کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسواک کا ایک طرح سے حکم اگر دیکھیں، حکمت اگر دیکھیں، تو شریعت مطہرہ جیسے ہمیں نماز جب مسجد آ رہے ہیں، نماز کے لیے جماعت کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو پیاز اور لہسن، کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ فرشتوں کو اذیت نہ ہو، اس بدبو سے اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ تو شریعت یہ جماعتیں جو ہوتی ہیں، جماعتوں میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینا، خصوصاً اس چیز کی طرف ابھارا ہے۔ اسی لیے مسواک اگر کر کے آئیں تو منہ کی بدبو، گندگی، اسی طرح سے کچھ لوگوں سے گفتگو اگر کی جائے تو ان کے منہ سے ایک طرح سے بدبو آتی ہے، جس سے سامنے والے کو بہت ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے، گفتگو کرنے من نہیں کرتا گفتگو کرنے کا اس آدمی سے، جس کی زبان سے، جس کے منہ سے جو ہے دوران گفتگو بدبو اگر آ جائیں۔ تو مسواک کرنے والے سے یہ سب چیزیں انشاءاللہ العزیز ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور روایت حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت بالسواک حتی خشیت ان یکتب علی۔ مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھ پر فرض نہ کر دیا جائے، مجھ پر لکھ دیا نہ جائے، مطلب مجھ پر فرض نہ کر دیا جائے، مطلب میری امت کے لیے یہ چیز فرض نہ ہو جائیں۔ دوسری ایک اور روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز
اس کے متعلق مسواک کے متعلق فرمایا ان هذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فلیغتسل وإن كان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ دین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے۔ کون سا دن؟ جمعہ کا دن۔ لہٰذا جو بھی جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اور اگر اس کے پاس خوشبو موجود ہو تو وہ خوشبو لگا لیں، اور مسواک کو لازم پکڑو۔ علیکم بالسواک، تم مسواک کو لازم پکڑو۔ اسی طرح دوسرے الفاظ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اذا قام احدکم یصلی من اللیل فلیستک فإن احدکم اذا قرأ فی صلاته وضع ملک فاہ علی فیہ۔ جب تم میں سے کوئی رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو مسواک کرے، کیونکہ تم میں سے کوئی ایک جب اپنی نماز میں قرأت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے۔ تو روایت ہے، اس پر ہمیں یقین کرنا ہے، حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع الصغیر میں اس کو نقل بھی فرمایا ہے، اور امام حاکم وغیرہ سب دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ چیز بیان کی گئی، ابھارا گیا امت کو مسواک کرنے کا۔ اس پر یقین رکھنا ہے کہ گرچہ ہمیں احساس ہو یا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلائے ہیں۔ ایک آخری روایت آپ کے سامنے میں پڑھ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مروی ہیں ثلاث حق علی کل مسلم الغسل یوم الجمعۃ والسواک والطیب۔ تین چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ یہ تینوں چیزیں طہارت کی ترغیب دیتی ہیں، پاکی حاصل کرنے کی ترغیب دلاتی ہیں۔ تو حاضرین، ان روایات سے، جو روایات میں آپ کے سامنے پڑھا، ان روایات سے پہلی بات تو مسواک کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات کن مقامات میں مسواک کرنا مستحب ہے۔ ویسے مسواک کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں۔ مسواک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو کون سے اوقات ہیں یا پھر وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر مسواک کرنا ہے؟ آپ نے آج احادیث سنے ہیں، اس میں سے تقریباً 5 مقامات آپ کو مل گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں جو شریعت مطہرہ میں ان مقامات میں، ان اوقات میں مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ باذن اللہ تعالیٰ کل کے درس میں اس کا اعادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو مسواک لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔